بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے، وہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے۔ اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو، وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے، وہ قیامت کے دن ردغۃ الخبال میں قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے۔ اور کس طرح سے نکل سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، اس حدیث کی تشریح میں یہ بات ہے، ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرفداری ہے، پارٹی کا سوال ہے، لاکھ اللہ کے غصے میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عتاب ہو، مگر کنبے داری، برادری کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور سکوت کریں، یہ بھی نہیں، بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ کیا یہی ہے ہمارے ایمان کا مقتضیٰ؟ یہی ہے دینداری؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں، یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عصبیت پر کسی کو بلائے یا عصبیت پر لڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عصبیت سے مراد یہ ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے۔ ردغۃ الخبال وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لہو پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندی اور اذیت دینے والی جگہ ہے جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہوں۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو۔ یہ اسلامی معلومات آگے بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔